إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جس ذات باری تعالیٰ نے کچھ دن سال میں ایسے بنائے ہیں کہ جن دنوں میں انسان اللہ کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے. ایسے عظیم دن کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے انسان اپنی زندگی کے گناہ معاف کروا سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم دنوں میں انسانوں کو بہترین انداز سے عبادت کرنے کا طریقہ بتلایا. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر, تابعین اعظام پر, محدثین کرام پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی ساری طاقتیں صرف کیا کرتے تھے. سورۃ فجر کی ابتدائی آیات میں نے اپنے پیارے ایمان والے بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں میرے اور آپ کے خالق و مالک نے قسمیں اٹھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر, مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے, ولیال عشر, اور مجھے ذوالحجہ کے 10 دنوں کی قسم ہے, والشفع والوتر, مجھے عید الاضحیٰ کے دن اور عرفہ کے دن کی قسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اس کائنات کے ایک ایک ذرے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. یہ جو زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا پیدا کرتا ہے, اللہ کے فرمان کے تابع ہے.
اتنی بادشاہوں، بادشاہتوں، حکومتوں کی ملکیت ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کے مجھ کو اور آپ کو مخاطب کرتے ہیں، حالانکہ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے مملوک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جس چیز کا بھی مطالبہ کریں اس مطالبے کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ احکم الحاکمین نے قسمیں اٹھا کے بات کو کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال شفقت، رحمت اور مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود خالق اور مالک ہونے کے، ہم پہ ہر طرح کا اختیار رکھنے کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سے بے پناہ محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے ان دنوں کی عظمت کو واضح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قرآن مجید میں قسم اٹھاتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بڑی عظیم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو اس قابل جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں اس چیز کی، کتنی عظیم وہ چیز ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی قسم اٹھا کے ذکر کر رہے ہیں۔ والفجر، ہمیں فجر کے وقت کی قسم ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اکثر مفسرین کا یہ موقف ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی فرماتے ہیں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی بات درست ہے کہ لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، لوگوں کو چاہیے اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کریں، حمد و ثنا کریں، اللہ کی تحمید کریں، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں۔ فی ایام معلومات، گنتی کے چند معلوم دنوں میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ جو 10 دنوں میں اللہ کے ذکر کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ایام معلومات سے مراد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اسی طریقے سے عظیم صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ کیوں ان دنوں میں اللہ کا ذکر کیوں کرنا ہے؟ ان دنوں کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ کس لیے ان دنوں میں محنت کرنی ہے؟ کیونکہ یہ وہ دن ہیں کہ پورے سال میں اتنے عظیم دن اور کوئی نہیں ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے جو دن ہیں وہ دن بھی اجر کے اعتبار سے ذی الحجہ کے دنوں سے کم ہیں۔ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن امید ہے کہ کل سے شروع ہو جائیں گے۔ آج سعودیہ میں 1 ذی الحجہ ہے، امید ہے کل ہماری پہلی تاریخ ہوگی۔ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں یہ رمضان المبارک سے بھی افضل ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، پورے سال کے دنوں میں جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت سب سے زیادہ پسند آتی ہے، بھائیو کتنے عظیم اور خوبصورت وہ لوگ ہوں گے جو ان دنوں میں عبادت کرتے ہیں جن دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسند ہے۔
تو جو انسان ان دنوں میں عبادت کرے گا وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انسان سے سب سے زیادہ محبت ہے جو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اور اللہ کی محبت وہ عظیم چیز ہے. اللہ کی قسم اگر کسی انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے پھر دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آمین ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام. سال میں کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن دنوں میں اللہ کو عبادت اتنی پسند ہو جتنی ان دنوں میں عبادت پسند ہے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے نبی ان دنوں میں کوئی اللہ کی تسبیح و تحمید و تحلیل کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, دوسرے دنوں میں جہاد کے لیے جاتا ہے. کیا دوسرے دنوں میں جہاد کرنے والا اور ان دنوں میں تسبیح و تحمید کرنے والا یہ اس جہاد کرنے والے سے افضل ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ. دوسرے دنوں میں اگر انسان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں چلا جائے, میدان جہاد میں چلا جائے, دوسرے دنوں میں جہاد کرے, اس سے افضل ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يأت من ذلك بشيء. صرف اس دنیا میں دیگر دنوں میں ایک عبادت ہے جو دوسرے دنوں میں کی جائے تو ان دنوں کی عبادت سے افضل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبادت یہ ہے کہ انسان جہاد کے لیے جائے, اپنی جان بھی لے کے جائے اور اپنا سارا مال بھی اپنے ساتھ لے کے میدان جنگ میں چلا جائے, اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں سارا قربان کر دے اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے. دیگر دنوں میں صرف یہی ایک عبادت ہے جو کی جائے ان دنوں کی عبادت سے افضل ہے, ورنہ ان دنوں کی عبادت دیگر دنوں میں کی جانے والی ساری عبادتوں سے افضل ہے. کتنا عظیم ہوگا وہ انسان, کتنا خوش قسمت ہوگا انسان, اللہ کو کتنا محبوب ہوگا وہ انسان, اس انسان کا ایمان کتنا قیمتی اور عمدہ ہوگا جو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوگا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. نسائی شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیان کرتی ہے کانا یصوم عاشورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے, و9 من ذی الحجہ, اور ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. و3 ایام من کل شہر, اور ہر مہینے میں 3 دنوں کے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. صحیح ابن حبان کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا 10 ذی الحجہ. دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن وہ دن ہیں جو ذی الحجہ کے دن ہیں. اسی لیے ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں کانوا یعذبون 3 عشرات کہ صحابہ اور تابعین 3 دہائیوں کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے, بالکل گناہ ترک کر دیتے اور اپنے آپ کو 3 دہائیوں میں اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے. العشر الاخیرہ من رمضان, رمضان کی آخری 10 راتیں, والعشر الاول من ذی الحجہ, اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن, والعشر الاول من المحرم, اور محرم کے پہلے 10 دن. یہ صحابہ اور تابعین ان دنوں میں بڑی عبادت کیا کرتے تھے. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, اس حدیث کی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں
یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ ان دنوں میں عبادت کی جائے تو رمضان میں عبادت سے بھی افضل ہے۔ تو بھائیو، میرے اور آپ کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور قرب حاصل ہو جائے، زندگی کی خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ہم جنت کے حقدار بن جائیں، تو بھائیو ان دنوں سے افضل دن پورے سال میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ان دنوں میں ہم عبادت نہیں کرتے۔ نہیں بھائیو، سب سے زیادہ جن دنوں میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ سب سے عظیم دن جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں، اور فرمایا وَأَحَبُّ إِلَيْهِ فِيهِنَّ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، اور جن دنوں میں عبادت کرنا، نیکی کا کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ یہ 10 دن ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرو، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ الحمدللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جو دن ہیں یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی حالت میں مسلمان ہو کر ان 10 دنوں میں اپنی عبادت کی توفیق عطا کی ہے۔ یا اللہ تیرا اس پہ بہت بڑا شکر ہے۔ آدمی اللہ کی تکبیر بیان کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بازاروں میں نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھا کرتے تھے، اور گھروں میں عورتیں اور بازاروں میں لوگ ان کی تکبیریں سن کے پورے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات کو بلند کرتے، اللہ کا ذکر کیا جاتا، مدینے کی گلیاں اللہ کے ذکر سے گونج آیا کرتی تھی۔ بھائیو، ہمیں بھی جو ہے اپنے علاقے کی جو گلیاں ہیں ان دنوں میں اللہ کی عظمت کے قرآن ان میں ہمیں پڑھنے چاہیے، اپنے گھروں کے اندر ہمیں اللہ کی تکبیرات جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے، تاکہ حقیقی معنی میں پتہ چلے کہ یہ مومن آباد ہے، ایمان والوں کی بستی ہے، یہ صحابہ کے ماننے والوں کی بستی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے دل میں جگہ دینے والے لوگ ہیں۔ ان دنوں میں میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، صحابہ اور تابعین ان دنوں کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 9 دنوں کے روزے مسلسل رکھتے۔ اسی طریقے سے تابعین حسن بصری رحمہ اللہ، ابن سیرین رحمہ اللہ، قتادہ رحمہ اللہ اور دیگر محدثین وہ ان 10 دنوں میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں کے جو روزے ہیں وہ رمضان المبارک کے روزوں سے افضل ہیں۔ اگر انسان ان دنوں میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہے تو زندگی کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو معاف کر دیں گے۔ یہ جنت کے حصول کے دن ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کے دن ہیں، اور یہ اپنے گناہوں کی معافی کے دن ہیں، یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے دن ہیں، یہ دل کی پاکیزگی کے دن ہیں، اور اللہ کا جو ذکر ہے یہ تو بڑی عظیم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مثال اس آدمی کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور مثال اس آدمی کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یہ زندے اور مردے کی مثال ہے۔ بھائیو، ہمیں اپنے دل کو زندگی دینی چاہیے، ہمارے گھر جو ہے وہ زندہ لوگوں کے گھر ہونے چاہیے۔ دوسری روایت میں فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر قبرستان ہے، دیکھنے میں وہ لوگوں کا گھر ہے لیکن حقیقت میں وہ قبرستان ہے۔ ان دنوں میں
اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ لا الہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھا کرو، وَالتَّحْمِيدِ الحمدللہ زیادہ پڑھا کرو، وَالتَّکبیرِ اللہ اکبر زیادہ پڑھا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. دلوں کے جو غم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی وجہ سے ان غموں کو ختم کر دیتے ہیں. تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر سے مصیبتیں اٹھ جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرا گھر جو ہے یہ اللہ کی رحمتوں کی آماجگاہ بن جائے، اللہ کی برکات میرے گھر میں نازل ہو جائے. اس سے قیمتی وقت کوئی نہیں ہے کہ انسان ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. تو اس دنوں میں جیسے اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، جیسے ان دنوں میں روزے رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اسی طریقے سے جس آدمی نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بہت بڑی عبادت ہے کہ انسان ان 10 دنوں میں اپنے ناخن نہ تراشے، اپنے بالوں کو نہ کاٹے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، میری اور آپ کی پیاری ماں بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، اذا دخلت العشر، جب ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہو جائیں، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُزَكِّيَ، اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ، وہ اپنے بال نہ کاٹے، وَلَا مِنْ بِشْرَتِهِ، اپنے جسم سے کوئی چیز نہ کاٹے، وَلَا مِنْ ظُفُرِهِ شَيْئًا، اور اپنے ناخن نہ کاٹے. یہ بھی ایک عبادت ہے جو ان دنوں میں کرنی چاہیے کہ انسان اپنے جسم سے بال نہ لے. خاص طور پہ میرے وہ پیارے بھائی جو داڑھی منڈواتے ہیں یا کٹواتے ہیں، تو پورے سال میں بھی یہ کام کرنا بہت بڑا جرم ہے. یہ چہرہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق مزین کرنا یہ میرے اور آپ کا فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دے دے، مومن کے لیے گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے حکم کو ٹھکرا دے. یہ انسان کے ایمان کے منافی ہے. لیکن خاص طور پہ ان دنوں میں یہ جرم کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ یہ وہ بد نصیب انسان ہے کہ جو اللہ کی عظمت کے سب سے عظیم دن جو ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا نہیں کرتا ہے. تو اگر ان دنوں میں انسان اللہ کی حیا نہیں کرے گا تو پھر کسی اور دن میں کیسے حیا کرے گا؟ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ان دنوں میں عبادتیں جو ہیں ان کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ان دنوں میں گناہ کا جو ہے وہ جرم جو ہے وہ بھی بڑا مانا جاتا ہے اور اس پہ گناہ بھی سنگین ملتا ہے. خاص طور پہ جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے یہ بڑا عظیم دن ہے. دنوں میں 2 دن سب سے افضل ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے. یوم عرفہ کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کا جو دن ہے یہ دنوں میں سب سے افضل دن ہے. بد نصیب بھی ہے اس ایمان والے کی تو وہ عید کے دن میں بھی ان بالوں کو کاٹ کے ان کی نماز کے لیے جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے کہ جو تم نے قربانی کرنی ہے تو تم نے اپنے جسم سے ان 10 دنوں میں ناخن بھی لینے ہیں، اپنے زائد بال جو ہیں تم نے وہ بھی نہیں کاٹنے ہیں. کتنی بھائیوں بڑی محرومی ہوگی انسان کی کہ انسان ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. ان دنوں میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادات کو پیش کرنا چاہیے. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان دنوں کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، سب سے افضل دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن کیوں مانے جاتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کی فضیلت کیوں بیان کی ہے اور ان دنوں کی قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟
فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ ان دنوں میں جتنی عبادات اکٹھی ہوتی ہے پورے سال میں اتنی عبادات کسی بھی وقت میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ ان دنوں میں روزے ہیں، ان دنوں میں کہتے ہیں نماز ہے، ان دنوں میں صدقہ و خیرات ہے، ان دنوں میں بیت اللہ کا حج ہے۔ کہتے ہیں یہ 4 عبادات انہی دنوں میں ادا کی جاتی ہیں، نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، صدقہ و خیرات بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، اور بیت اللہ کا حج بھی ہے۔ یہ جو عبادات ہے یہ سال کے کسی بھی دن میں اکٹھی نہیں ہوتی، صرف انہی دنوں میں یہ عبادات کی جاتی ہے۔ اسی لیے ان دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر آج کے خطبے سے بھائیو ہم نے صرف اسی ایک حدیث کو اپنے دل میں جگہ دے لی اور اس پر ہم نے عمل کر لیا تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر بها السنة التي قبلها والتي بعدها۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، جس انسان نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آنے والے سال کے۔ ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو بھائیوں پھر بد نصیب نہیں ہے وہ انسان جسے اس دن کے روزے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس 9 ذی الحجہ کے روزے کی بھی توفیق عطا کر دے، اور اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں بھی روزے رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر انسان کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں اس سے بڑا خوش قسمت انسان کون ہوگا؟ بھائیو ہم سب کو اس کے بارے میں پلاننگ کرنی چاہیے، اپنے بیوی اور بچوں کو ترغیب دلانی چاہیے، پورا ماحول بنا کے بھائیو ایک دن کے روزے کی بات ہے، ہم ایک دن کے روزے کا اہتمام کروا کے اپنے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کروا۔ اور یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ جتنے لوگوں کو اللہ عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں، پورے سال میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا۔ 9 ذی الحجہ کا دن یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ جتنا خوش قسمت ہے بھائیو وہ انسان، وہ ایمان والا، وہ مومن کہ اس نے 9 ذی الحجہ کو اللہ کی عبادت کر کے جب اس دن سورج غروب ہوا تو اس انسان کو جہنم سے آزادی مل گئی۔ کتنا عظیم انسان ہوگا، کتنا خوش قسمت انسان ہوگا۔ بھائیو یہ جو دن ہیں یہ اللہ کی عبادت کے دن ہیں، یہ دن جو ہیں یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ اللہ کی قسم یہ آوارہ پھرنے کے دن نہیں ہیں، یہ فضول وقت کو ضائع کرنے کے دن نہیں ہیں، یہ چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہونے کے دن نہیں ہیں۔ بھائیو بڑے قیمتی دن ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کی بہت بڑی قیمتی چیز اسے دنیا میں مثال کے طور پہ سونا کہہ لیجئے، کسی انسان کو کہا جائے ان 10 دنوں میں تم جتنا سونا حاصل کرنا چاہتے ہو کر لو، اور انسان سونے کو حاصل نہ کرے تو دنیا میں لوگ کیا کہیں گے؟ کم عقل ہے، بد نصیب ہے کہ بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا لیکن اس نے ضائع کر دیا۔ تو اس سے بھی بڑا محروم انسان وہ ہے جو ان 10 دنوں کو ضائع کر دیتا ہے، ان 10 دنوں میں عبادت نہیں کرتا ہے، معمول اور روٹین کی زندگی گزارتا ہے۔ بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو تحفے کے طور پہ دے دیے ہیں، یہ اللہ کا انعام اور احسان ہے
کہ اللہ نے ہمیں اتنے عظیم دن عطا کیے ہیں، ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہرانی لا ینقصانی شہر عید رمضان و ذوالحجہ، 2 مہینے ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ دیکھیں میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مجھ کو اور آپ کو ترغیب دی ہے، کتنا زور لگایا ہے کہ ہم ان دنوں کی قدر کریں۔ فرمایا لا ینقصانی، ان 2 مہینوں میں کوئی کمی نہیں رہتی ہے، ان دنوں میں تو ساری خیراتوں برکات ہی رہتی ہے، کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں رہ جاتی۔ شہر عید، یہ دونوں مہینے جن میں کوئی کمی نہیں رہتی، یہ عید کے 2 مہینے ہیں، رمضان و ذوالحجہ، رمضان اور ذوالحجہ۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ ان مہینوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہ جاتی؟ فرماتے ہیں کہ اجر کے اعتبار سے یہ دونوں مہینے اتنے عظیم ہیں، جو انسان اجر حاصل کرنا چاہتا ہے، اجر کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہ جاتی۔ جو انسان چاہتا ہے میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے افضل، سب سے محبوب ترین اللہ کی رضا والا اجر حاصل کر لوں، وہ ان دونوں مہینوں کی قدر کرے، رمضان کی اور ذوالحجہ کی، تو اس کے اجر میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں، جنت کے دخول میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہ جاتی۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں لیلۃ القدر ہے اور ذوالحجہ کے 10 دنوں میں عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور لا کے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے آج میری عبادت کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، انی اشہدکم انی قد غفرت لہم، فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ معافی کا دن ہے، یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے، اور جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، جو 10 ذوالحجہ کا دن ہے، یہ بڑا افضل دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل دن جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، بھائیو اتنے عظمت والے دن یہ 10 دن جو ہیں، اور ان میں خاص طور پہ 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ، یہ جو 2 دن ہیں یہ اللہ کی عبادت کے بڑے عظیم دن ہیں۔ ان دنوں میں بھائیو بڑے پیار اور محبت سے، لگن اور چاہت سے اپنی زندگی کی کوتاہیوں کو معاف کروانے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے، میرے پیارے ایمان والے بھائیو بڑی درد دل سے آپ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے ان دنوں کی قدر کیجئے۔ صرف 10 دن ہیں، یہ دن گزر جانے ہیں، لیکن خوش قسمت وہ انسان ہے جس نے ان دنوں کی قدر کر دی، جن دنوں کی عظمت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اٹھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھ کو اللہ فرماتے ہیں ذوالحجہ کے 10 دنوں کی قسم ہے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، مجھے 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ کے دن کی قسم ہے، اور وَالْوَتْرِ مجھے 9 ذوالحجہ عرفہ کے دن کی قسم ہے۔ اتنے عظیم دن کہ میرے اور آپ کے خالق و مالک اس کی قسمیں اٹھا کے مجھ کو اور آپ کو یہ احساس دلا رہے ہیں، یہ وہ عظیم دن ہے، یہ ضائع کرنے والے دن نہیں ہیں، یہ قدر کرنے والے دن ہیں، یہ محنت کرنے والے دن ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے والے دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں بہترین انداز سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। ये जो बुखारी शरीफ की हदीस मैंने अपने प्यारे ईमान वाले, ईमान का नूर चाहने वाले, अल्लाह के घर को आबाद करने वाले भाइयों के सामने पढ़ी है, जिस हदीस में है कि पूरे साल में जितनी भी इबादतें की जाएं, चाहे जिहाद भी किया जाए, इन 10 दिनों की इबादत दीगर दिनों में की हुई बड़ी से बड़ी इबादतों से भी अफजल है। इस हदीस को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया है, और उनसे उनके शागिर्द सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमामुल वक्त हैं, उन्होंने इस हदीस को बयान किया है। गौर करने वाली बात यह है कि सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह ने इस हदीस को बयान किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को आगे वाली नस्लों तक पहुंचाया, इस फरमान को अपने दिल में जगह दी, याद किया, तो जिंदगी में इस पे अमल कैसे किया, जैसे मुझको और आपको ये सबक मिलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, फिर क्या करना चाहिए। इमाम दारमी रहमहुल्लाह ने, जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के साथी हैं, इन्हीं सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह के बारे में जिक्र किया है कि इज़ा दखलतिल अश्रू, जब ज़िलहिज्जा का चांद नजर आता था, जब ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो जाता था, कान यजतहिदु इज्तिहादन ला यकादु युक़दरु अलैहि। इस हदीस को बयान करने वाले ये ताबई कान यजतहिदु इज्तिहादन, इतनी इन 10 दिनों में अल्लाह की इबादत करते थे, ला यकादु युक़दरु अलैहि, इंसानी ताकत में उतनी इबादत नहीं, इतनी इबादत करते, इतनी इबादत इन 10 दिनों में करते कि इंसान अगर जोर लगा कर इबादत करना चाहे तो नहीं करता। और इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने सियर आलामी नुबला में इन्हीं को, इन्होंने इस हदीस को बयान किया है। ऐसे भाइयों पता चलेगा मेरे और आपके ईमान और सहाबा और ताबीन के ईमान में क्या फर्क है, कैसे एक एक हदीस ने उनकी जिंदगी की रवश बदल दी, किरदार बदल दिया, उनकी जिंदगी के शक्ल दोस्त बदल दिए। हदीसें मैं और आप भी सुनते हैं, लेकिन ये सुन के क्या किया करते थे। इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने सियर आलामी नुबला में कहा है कि ये कहते थे कि इन 10 दिनों में न मस्जिद में चिराग गुल होने चाहिए, न घरों में अंधेरा होना चाहिए। क्या मतलब है? कहते हैं कि इन 10 दिनों में मस्जिदें भी पूरी रात आबाद होनी चाहिए और घर भी अल्लाह की इबादत से मुनव्वर होने चाहिए, चिराग जले और उनकी रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए, मस्जिदें भी इबादत से पुररौनक हो जाए, और जो घर है पूरे घर भी इन 10 दिनों में पूरी रातें जाके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए। बल्कि बाज़ मुहद्दिसीन के बारे में यह आता है वो 10 दिनों में मस्जिद में एतिकाफ कराया करते थे, ताकि हकीकी माने में अल्लाह तबारक व तआला की इन 10 दिनों में इबादत कर सकें। क्योंकि ये दिन बहुत कीमती दिन है, इतने कीमती दिन है कि इनकी कीमत को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। भाइयों अल्लाह के लिए इन दिनों की कदर कीजिए। इन दिनों में हम 10 दिन हैं, मेहनत कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी की खताएं माफ हो जाएंगी, अल्लाह के हम महबूब बन जाएंगे, रज़ा अल्लाह की मिल जाएगी, गम परेशानियां दुख खत्म हो जाएंगे, मुसीबतें घरों से उठ जाएंगी, कारोबार की तकियां वो खुशहाली में तब्दील हो जाएंगी, दुनिया और आखिरत की सादतें मिल जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 10 دنوں میں حقیقی معنی میں ایمان کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ان دنوں کے روزے رکھنے کی، ان دنوں میں صدقہ کرنے کی، یا اللہ ان دنوں میں اپنا ذکر کرنے کی، یا اللہ ان دنوں میں قربانی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھائی بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے تیری مخلوق ہیں، یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، یا اللہ جتنے بھی مومن ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہر دکھی کے دکھ کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بھی بھائی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بھائی کاروباری طور پہ پریشان ہیں انہیں حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ دلوں کو محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ زبانوں کو اپنا ذکر عطا فرما دے۔ یا اللہ نگاہوں کو حیا عطا فرما دے۔ یا اللہ کانوں کو پاکیزگی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے، ہم بھائی بھائی بن جائیں۔ یا اللہ مرد و عورت کو حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ عورت کو شرم و حیا کی چادر اوڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھائی بیٹیوں کے رشتے میں پریشان ہیں یا اللہ انہیں ایک سارے رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ یہ ایمان والے تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ جو عزیز و کارم فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ جب ہم قبر کے اندھیر کوٹری میں جائیں ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمانا۔ یا اللہ 5 ہو کر جماعت کے ساتھ اپنے ڈر اور خوف کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مسجد کی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بر وقت جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔